الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں بات کروں گا دوسروں کو تکلیف مت دو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پر وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ میرے اس کام سے، میرے اس عمل سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے، اور جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ ان سے کچھ کہتا نہیں ہے، ان سے کچھ بولتا نہیں ہے، تو ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے ان کو کچھ تکلیف نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے تکلیف پہنچائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، تکلیف کے بہت سے راستے ہیں، جیسے جمعہ کی نماز ہے، دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے آ کے، اب تیسرا آدمی آئے گا اور ان کے بیچ میں گھسے گا آ کے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کا چہرہ غصے میں ہو جاتا ہے، پر وہ کس کے لیے نہیں بولتے ہیں کہ اگر ہم کچھ بولیں گے تو لوگ کہیں گے بتاؤ مسلمان ہو کے کسی کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں دے رہا ہے، لوگ کہیں گے کہ اللہ کے گھر میں غصہ دکھا رہے ہو۔ آپ کو خود دیکھنا چاہیے، جب دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پیچھے بیٹھ جاؤ، جب جگہ ملے تو بیٹھو، نہیں جگہ ہے تو مت بیٹھو، یا تو آپ کو پہلے آنا چاہیے۔ دو لوگ بیٹھے ہوں گے اور ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی گھس کے اس میں بیٹھے گا جا کے، اس کی بھی نماز خراب ہوگی، اور جو پہلے سے بیٹھا تھا اس کی بھی نماز خراب ہوگی۔ گھر پہ جائے گا، لوگ پوچھیں گے کیا نماز پڑھی، بولے کیا نماز پڑھی، جگہ ہی نہیں ملی۔ لڑکا کوئی بچہ آ کے گھس گیا، آ کے کوئی آدمی گھس گیا آ کے، وہ بھی ایسے ہاتھ بالکل باندھے ہوا، نہ سجدہ ہو پا رہا صحیح سے، نہ رکوع ہو پا رہا۔ اپنی نماز تو خراب کی تو کی، جو پہلے سے آئے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے گھر سے جلدی نکلے ہوئے تھے ٹائم سے، ان کی بھی نماز خراب کر دی، ان کا بھی من نہیں لگتا نماز میں، نہ رکوع صحیح سے ہو پاتا ہے، نہ سجدہ صحیح سے ہو پاتا ہے۔ اب اور ایک تکلیف دینے کا یہ بھی راستہ ہے، اگر کوئی کہیں جا رہا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھتے کوئی کہیں پہ جا رہا ہے فوراً اس کو کچھ نہ کچھ پکڑا دیں گے، ارے بھائی آپ وہاں جا رہے ہو، یہ لو میرا سامان وہاں تک پہنچا دینا۔ یہ کیا بات ہے، آپ خود کرو اپنا کام، کیوں کسی دوسرے کو اپنا سر کا درد کسی کے اوپر ڈال رہے ہو؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، آپ کو صحت دی ہے، آپ اپنا خود کام کرو۔ کوئی کہیں جا رہا ہے، لو اس کو پکڑا دیا، اس کو غصہ آتی ہے، یا تو وہ کہیں جا رہا ہو یا تمہارا کوئی اپنا ہو، ہر کسی کو نہیں، جس کو من چاہا اس کو پکڑا دیا، اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، سڑک پہ بیٹھ جائیں گے، گاؤں میں کیا ہوتا ہے سڑک پہ کھٹیا ڈال کے بیٹھ جائیں گے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، پر وہ کچھ بیچارے کہہ نہیں پاتے ہیں، اس لیے یہ کہیں گے بتاؤ ہم اتنے بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے ہم کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں۔ تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے، ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے کسی کو تکلیف مت دو، آپ کو خود سوچنا چاہیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کام سے اثر کیا پڑے گا۔ اگر آپ ڈی جے بجا رہے ہو، کچھ بھی بجا رہے ہو، بارات میں ڈی جے بجتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اڑوسی پڑوسی میرے کس حال میں، ان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، اس کا کسی مسلمان کو خیال نہیں ہے۔ جو مرضی یا سو کرو، کوئی یہ نہیں سوچتا کسی کو تکلیف ہوگی اس عمل سے کہ نہیں ہوگی، بس اپنے کرنے سے مطلب ہے بس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے حفاظت فرمائے اور نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔